سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق مجھے عمران خان ایسا شخص محسوس ہو رہا ہے جو خود کو بدلنے کی بجائے پورے ملک پوری دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان بے شک ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ اس کی پارٹی نے انتخابی نشان کے بغیر 8 فروری کا الیکشن جیت کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ ملک کے نوجوان طبقے کے ساتھ تمام لیڈروں کے مقابلے میں زیادہ رابطے میں ہے۔ یہ آج بھی کروڑوں لوگوں کی امید ہے اور عوام نے کے پی میں انتہائی افسوسناک پرفارمنس کے باوجود اسے تیسری مرتبہ اقتدار دیا۔ عمران خان کے مقابلے میں تمام سیاسی جماعتیں اور قائدین کریڈیبلٹی اور عوامی حمایت کھو چکی ہیں۔ آج میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کہاں کھڑے ہیں اور ایم کیو ایم کی ساکھ کی کیا حالت ہے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان کہاں ہیں؟ یہ ایک صوبے میں 2/3 اکثریتی حکومت، سب سے بڑے ووٹ بینک اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں اکثریتی پارٹی کے باوجود بیگم صیبہ سمیت جیل میں ہیں، جبکہ علی امین گنڈا پورے اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے 7 ماہ کے اقتدار میں صوبے میں تن کا دورہ نہیں کیا۔ حالت یہ ہے، اتوار کو معلم جبہ میں 10 یورپی سفیروں کے قافلے پر بم حملہ ہو گیا، پولیس اہلکار شہید اور 4 زخمی ہو گئے، لیکن وزیر اعلیٰ پوری صوبائی حکومت کے ساتھ لاہور فتح کر رہے تھے۔ دوسری طرف گور خان اور عمر ایوب بھی قومی اسمبلی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور عارف علوی اور اسد قیصر مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں مصروف ہے۔ لہذا عمران خان کو ان سب کا کیا فائدہ ہوا؟ انہیں اس مقبولیت، ایک صوبے میں اقتدار اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں اکثریت سے کیا ملا؟ کیا عمران خان کی جیل کا فائدہ مولانا فضل الرحمان نہیں اٹھا رہے؟ کیا ان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر نہیں ہو رہی؟ اور کیا اس کا فائدہ میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری نہیں اٹھا رہے؟ یہ اگر آج وزیر اعظم اور صدر ہیں تو اس کی واحد وجہ عمران خان ہے۔ اگر عمران خان ضد نہ کرتے، یہ باغی نہ بنتے، تو آج زرداری صاحب صدر ہوتے اور نواز شہباز شریف وزیر اعظم۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی 10 سیٹوں تک محدود ہو چکی ہوتی۔ لہٰذا سوال یہ ہے، ان تمام کمالات کا عمران خان کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کی سختیوں میں تو روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران خان دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، کیا سیاست کا مقصد اقتدار میں آ کر اپنی پالیسیوں پر عمل کرنا نہیں ہوتا؟ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو اگر اقتدار میں نہیں آنا، آپ نے اگر اپنی پالیسیوں پر عمل نہیں کرنا، آپ نے اگر عوام کی حالت نہیں بدلنی، تو پھر آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر ورلڈ کپ یا ٹرافی نہیں لینی تو پھر آپ کھیل کیوں کھیل رہے ہیں؟ آپ نے اگر جیل ہی میں رہنا ہے تو پھر سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں اسے۔ میرا خیال ہے عمران خان کو اب ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے برتن باہر کی بجائے اندر سے دھونے چاہیے۔ اسے اب بیٹھ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنی حکمت عملی پر غور کرنا چاہیے۔ اسے اب جان لینا چاہیے، ریاست اور اسٹیبلشمنٹ ایک شخص اور ایک جماعت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ آپ اسے جتنا پش کرتے جائیں یہ اتنی ہی مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، حکومت اگر اپنی آئینی ترامیم پارلیمنٹ سے منظور نہ کرا سکی تو ریاست نے کیا کیا؟ ریاست نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی کر دی۔ کمیٹی میں اب چیف جسٹس اور سینئر ترین جج ہیں اور تیسرے ممبر کا فیصلہ چیف جسٹس کریں گے، اور چیف جسٹس نے آدھے گھنٹے میں جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس امین الدین کو کمیٹی میں شامل کر لیا، جس کے بعد چیف جسٹس کے 2 ووٹ ہوں گے اور جسٹس منصور علی شاہ اکیلے ہوں گے۔ دوسرا، اب سپریم کورٹ پرانے کیسز کا فیصلہ پہلے ہی کرے گی، جس کے بعد آئینی ترامیم اور فارم 47 کے مقدمات کی باری 2032 میں آئے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی مخصوص سیٹیں دوبارہ پی ٹی آئی سے چھین لیں۔ اسپیکر کے حکم سے قومی اسمبلی میں ایک بار پھر سنی اتحاد کونسل واپس آ چکی ہے، لہذا گورنمنٹ نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے۔ یہ اب ترامیم پاس کر لے گی، جس کے بعد جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو مزید 3 سال مل جائیں گے۔ پی ٹی آئی ان ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی، لیکن نئے قانون کے مطابق اس پٹیشن کی باری 58,000 زیر التوا کیسز کے بعد آئے گی۔ کیا عمران خان اتنے سال جیل میں گزار لیں گے؟ دوسرا، ملک کی معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ پر ریکارڈ قائم کر رہی ہے، مہنگائی 10% سے نیچے آ گئی ہے، ڈالر مستحکم ہو گیا ہے، آئی ایم ایف کا نیا پلان بھی ستمبر میں شروع ہو جائے گا، غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں، مریم نواز بھی دھڑا دھڑ کام کر رہی ہے اور وفاقی حکومت بھی کمزور ٹانگوں کے باوجود مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ جبکہ عمران خان کہاں کھڑے ہیں؟ جیل میں۔ عمران خان کا خیال تھا عوام بجلی کے بل ادا نہیں کر سکیں گے، یہ باہر آ جائیں گے اور اس کا فائدہ انہیں جیل میں ہوگا، مگر عوام بجلی کا جھٹکا بھی برداشت کر گئے۔
حکومت آئی پیز کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ لبرٹی پاورز کیپیسٹی پیمنٹس معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حکومت کو امید ہے باقی آئی پیز بھی مان جائیں گے، جس کے بعد بجلی سستی ہو جائے گی۔ عمران خان نے جیل سے عوام کو 2 کالز دی، لیکن دونوں کالز ناکام رہیں۔ 8 ستمبر کا جلسہ گنڈا پور کی گندی تقریر پر اختتام پذیر ہوا اور پولیس نے پہلی بار پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس کر ایم این ایز کو گرفتار کر لی۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور اسپیکر ریاض صادق مدد نہ کرتے تو پی ٹی آئی کے لیڈرز دوسرا جلسہ 21 ستمبر کو لاہور میں تھا۔ یہ جلسہ عارضہ پار تھا، اس میں پوری قوم نے کشتیاں جلا کر باہر نکلنا تھا، لیکن پار ہو سکا اور نہ کوئی کشتی جلی۔ لاہوریے گھروں میں بیٹھ کر سری پائے کھاتے رہے اور پی ٹی آئی کے لیڈر جلسہ گاہ میں ان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ جلسے کی کامیابی کا اندازہ اس سے لگا لیجیے۔ علی امین گنڈا پور اپنے قافلے کے ساتھ جلسے کے بعد لاہور پہنچے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب لاہور آئے ہی نہیں، جبکہ حماد اظہر، میاں اسلم اقبال اور مراد سعید خود تہہ خانوں میں چھپ کر قوم کو باہر نکلنے کی دعوت دیتے رہے۔ لہذا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ جلسہ بھی ناکام ہو گیا۔ عمران خان نے اب کراچی کے جلسے سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں، جبکہ وہ جلسہ لاہور کے جلسے سے زیادہ ناکام ہوگا۔ کیونکہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے اور جب تک اسے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ملے گی، اس وقت تک اس کا کوئی جلسہ کامیاب ہوگا اور نہ عوام باہر نکلے گی۔ عمران خان کی دوسری امید ججز ہے۔ عمران خان کا خیال ہے حکومت یوں ہی ترمیمی پیکج یا پاس کرائے گی۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے آدھے جج مستعفی ہو جائیں گے اور حکومت دنیا میں منہ چھپاتی پھرے گی۔ اس کا امکان موجود ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ججز میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے۔ حکومت نے اگست جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا، چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ بدل دیا اور ججز کی روٹیشن شروع کر دی۔ تو شاید ججز حضرات واقعی مستعفی ہو جائے، لیکن کیا فرق پڑے گا؟ حکومت فرشتے تیار کر کے بیٹھی ہے، یہ نئے ججز مقرر کر دے گی اور پی ٹی آئی چند دن ججز بحالی تحریک چلائے گی اور پھر لوگ اسے بھی بھول کر پی ایس ایل کے میچز دیکھنے لگیں گے۔ عمران خان کو سمجھنا ہوگا قوم نے سن 1971 کے سانحے سے سبق نہیں سیکھا تھا۔ ہم تو مشرقی پاکستان کو بھول گئے ہیں، جبکہ یہ بحران کیا بحران ہے۔ لہٰذا عمران خان کو سیاسی خودکشی کے راستے سے پیچھے ہٹ کر حالات سے سمجھوتا کرنا چاہیے۔ یہ بے شک ملک کو حقیقی آزادی دلائے، یہ انقلاب بھی لے آئے، لیکن اس کے لیے زندہ رہنا اور اقتدار میں آنا ضروری ہے۔ مچھلی پانی سے باہر صرف تڑپ سکتی ہے آپ اگر جدوجہد کے درمیان جیل میں فوت ہو گئے یا آپ کی پارٹی کو ترامیم نکل گئی، تو پھر انقلاب کہاں سے آئے گا اور قوم حقیقی آزادی کیسے حاصل کرے گی؟ کھلاڑی جب کھیل ہی نہیں سکے گا تو پھر یہ مین آف دی میچ کیسے بنے گا؟ لہٰذا عمران خان کو چاہیے یہ برتن کو باہر کے بجائے اندر سے دھو کر دیکھیں۔ یہ دنیا کے بجائے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ حقیقی آزادی تب ملے گی، ملک پھر بدلے گا۔ خان کو یہ بھی جاننا ہوگا امیدوں کے جال میں پھنسے لوگ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتے۔ اس کی ایک مثال لیجیے۔ ایک پریشان حال شخص کسی بزرگ کے پاس گیا اور اپنی پریشانیوں کا رونے لگا۔ بزرگ اندر گیا اور میلی کچیلی گندی پتیلی لے آیا اور اسے دے کر کہا تم اسے دھو کر لاؤ، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وہ شخص نلکے کے نیچے بیٹھا اور پتیلی چمکا کر لے آیا۔ بزرگ نے برتن دے کر پوچھا تمہیں اسے باہر سے صاف کرنے میں زیادہ وقت لگا یا اندر سے؟ وہ شخص بولا حضرت تمام کھانے برتنوں کے اندر پکتے ہیں، یہ اندر سے زیادہ گندے ہوتے ہیں، مجھے پتیلی کو اندر سے 2-3 مرتبہ رگڑنا پڑا، باہر سے اسے صرف پانی میں گھما کر صاف کر لیا۔ بزرگ مسکرائے اور بولے بیٹا، انسان کو بھی برتن کی طرح خود کو اندر سے زیادہ رگڑنا پڑتا ہے، مگر ہم اپنا باطن بدلنے کی بجائے ظاہر تبدیل کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم دنیا میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں لا سکتے۔ آپ بھی خود کو اندر سے صاف کرو، باہر کی دنیا خود بخود چمک جائے گی۔